اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ سورۃ النساء مدنی دور میں آل عمران کے بعد نازل ہوئی، جبکہ جنگ بدر اور احد ہو چکی تھی۔ اس کا ربط آل عمران سے اس کی آخری ہدایت سے ملتا ہے۔ صبر و تقوی کی صفات ایسی ہیں جن سے کسی مضبوط جماعتی نظم کا قیام ممکن ہوتا ہے، اور اجتماعی معاشرہ کی تشکیل میں یہ صفات بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، پروردگار اپنے سے، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس، جان سے، واحدۃ، ایک، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، جوڑا اس کا، وبث، اور پھیلائے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، کثرت سے، ونساءً، اور عورتیں، واتقوا، اور ڈرو تم، اللہ، اللہ سے، الذی، وہ کہ، تساءلون، باہم مانگتے ہو تم، بہ، جس کے واسطے سے، والارحام، اور رشتوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگران۔ اللہ تعالیٰ فرمائیے، جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، یہ نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار اس میں کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ خاندانی نظام کو درست کرنے کے لیے سورۃ نساء اتری ہے۔ جب خاندانی نظام صحیح ہوگا تو پھر معاشرہ باہر کا بھی سارا صحیح ہو جائے گا، یہ حکمت ہے اس کے اندر۔ اور جب جنگ بدر اور جنگ احد ہوئی اور اتنے صحابہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو پھر معاملات جو گھروں کے تھے، یتیموں کے معاملات، بیواؤں کے معاملات، پھر اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں تمام خاندانی نظام کو چلانے کے لیے جو صفات ہونی چاہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتار دی۔ فرمایا، لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مدت اور ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور رحم کے رشتے جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کو توڑے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اس میں بڑی سختی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں۔ اور پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک فرد واحد پیدا ہوا، اور پھر اس فرد سے اس کی زوج کو پیدا کیا، جن کی نسل سے بے شمار افراد پیدا ہوئے، پھر ہر فرد کی نسل سے الگ الگ خاندان وجود میں آئے، پھر نسل انسانی کا یہ سلسلہ پھیلتا گیا، اور رفتہ رفتہ خاندانوں، قبیلوں، گروہوں اور بستیوں کی صورت اختیار کر گیا۔ اس اجتماعی نظام کی تشکیل کے لیے افراد کے باہمی اجتماع و اتحاد کے لیے صلہ رحمی، یعنی قرابت اور رشتہ داری کا سلسلہ پیدا ہوا۔ اسی سے معاشرہ اور سوسائٹی کا نظام قائم ہوا۔ اگر اس صلہ رحمی کے مؤثر اثرات نہ ہوتے تو انسان اجتماعیت کا خوگر نہ ہوتا، اسے اجتماعیت اچھی نہ لگتی۔ میاں بیوی دو ہوتے ہیں، بچے نہ ہوں تو کیا کہتے ہیں کہ اکیلے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت جو ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ آگے دوسری آیت میں فرمایا، وَآتُوا، اور دے دیا کرو، الیتامیٰ، یتیموں کو۔ اور یتیموں اور بیواؤں کے بارے میں حقوق پہلے نازل ہو گئے، سب سے پہلے یتیموں کے بارے میں۔
وَآتُوا اور دے دیا کرو الیتامى یتیموں کو اموالہم مال ان کا، ولا اور نہ تتبدلوا بدلو تم الخبیث برے مال کو بالطیب ساتھ اچھے کے، ولا اور نہ تأکلوا کھاؤ اموالہم مال ان کا الا ملا کر اموالکم مال اپنے سے، انہ بے شک وہ کانا ہے حوباً گناہ کبیرہ بڑا، وَإِنْ اور اگر خفتم خوف ہو تمہیں اللہ کے نہ تقسطوا انصاف کر سکو گے فی الیتامى یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فانکحوا تو نکاح کرو ما طاب جو پسند آئیں لکم تمہیں من النساء اور عورتوں سے، مثنی دو دو وثلاث اور تین تین ورباع اور چار چار، فَإِن پھر اگر خفتم اندیشہ ہو تمہیں اللہ کے نہ تعدلوا عدل کر سکو گے تو کیا کرو پھر، فواحدۃ تو ایک کافی ہے، او یا ما ملکت وہ جو مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے لونڈیاں، یعنی ذالک یہ ادنیٰ زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ تعولوا تم ایک طرف جھک جاؤ، وآتوا اور دے دیا کرو النساء عورتوں کو صدقاتہن مہر ان کا نحلۃ بن مانگے، یعنی مانگے بغیر، فإن پس اگر طبن خوشی سے چھوڑ دیں لکم تمہارے لیے ان شیئن کچھ اس میں سے منہ اس میں سے نفساً خوش از خود دل سے، فکلوہ تو کھاؤ اسے تو کھا لو اسے ہنیئاً سازگار مریہ خوشگوار۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کیے ہیں، فرمایا اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، یعنی چیز کے بدلے چیز دینے لگے ہیں تو بے شک اس کی قیمت بھی ایک جیسی ہے، تھوڑی سی میرے دل کو جو چیز پسند آ گئی تو میں بغیر یتیم کی رائے لیے اس کو اپنے حق میں رکھ لوں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز مجھے پسند ہو میں اسے وہ والی دوں، اور وہ برے مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ۔ میں اکثر پوچھتی ہوں جب یہ آیت پڑھتی ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے، کون ہے جو اس طرح کی زیادتی نہ کرے، تو سب سے پہلے تو بچوں کی والدہ ہی ہوتی ہے نا، باپ فوت ہو گیا، اگر ماں ہے تو اس کے اوپر بھی بڑے حقوق آ جاتے ہیں، سکی ماں ہے، سکی اولاد ہے، مگر وہ بھی ہو سکتا ہے کسی بچے سے اس کی دل لگاؤ زیادہ ہو اور وہ اس کے کسی کی حق تلفی کر دے، یہ بڑا دھیان ہے۔ ہم تو تایوں چاچوں کی طرف لے جاتے ہیں نا اپنے دھیان کو، جو سب سے پہلے یتیموں کو کھاتے وقت بھی، اب بچے ہیں ایک ماں ہے، اب وہ اس کے اوپر بہت ذمہ داری آ گئی، ایک بچہ نافرمانی کرتا ہے، خدمت گاری کرتا ہے تو اس کا صلہ اللہ اسے دے گا، ہم نے یتیموں کے ساتھ صحیح سلوک کرنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، یہ نہیں کہ اس میں ذرا بھی جب حق مہر کا تعین کیا ہے وہ بھی خوش دلی سے کرنا ہے اور اس کے پھر اس کو ادا بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور آگے فرمایا ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھاؤ، اور فرمایا اس اجتماعی نظام کی تشکیل کے لیے افراد کے باہمی اجتماع و اتحاد کے لیے صلہ رحمی یعنی قرابت اور رشتہ داری کا سلسلہ پیدا ہوا، اسی سے معاشرے اور سوسائٹی کا نظام قائم ہوا۔ اگر اس صلہ رحمی کے مؤثر اثرات نہ ہوتے تو انسان اجتماعیت کا خبر نہ ہوتا۔ یہ صلہ رحمی کا رشتہ باہمی
الفت اور مودت کے جذبات کی تشکیل کرتا ہے۔ ایک فرد کے دوسرے کے ساتھ اتصال ہی سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا نظام معاشرت کو صحیح نہج پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ صلہ رحمی کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ صلہ رحمی کے حقوق اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود و احکام سے وابستہ ہیں۔ جو فرد ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے یا ان حدود سے تجاوز کرتا ہے، وہ احکام الہی سے سرتابی اور ظلم و تعدی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تمدن کی بنیاد خاندان ہے۔ خاندان کی تنظیم کے اصول و مبادئ، نکاح کے طریقے اور اس پر پابندیاں، یتیموں کے حقوق، وراثت کی تقسیم کے ضوابط، معاشی معاملات اور لین دین کی درستگی، خاندانی جھگڑوں کو سلجھانے کے طریقے اور اسی قسم کے دیگر معاملات پر اس رقوم اور صورت نساء میں ہدایت دی گئی ہے۔ نیز اس وقت کے حالات یہ تھے کہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ اس حادثے کی وجہ سے بیواؤں اور یتیموں کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کو پڑھ کر اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ حفاظت کے مستحق یتیم بچے تھے، لہٰذا سب سے پہلے ان کے حقوق کا ذکر ہے۔ جو لوگ یتیموں کے نگران اور محافظ ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یتیموں کا مال الگ رکھیں یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کو نقصان۔ مسئلہ یہ ہے اصل کہ یتیم کا بھلا کرنا ہے۔ ایسا نہ کرو کہ یتیم لڑکی تمہاری حفاظت میں ہو اور اس کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے کی غرض سے اسے نکاح کر لو اور پھر اسے نقصان پہنچاؤ، بلکہ یہ نکاح صرف ان کے نفع اور فائدے کے پیش نظر کیا جائے۔ نیز محافظ کے لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں بے لاگ رہے۔ اگر ایک آدمی استطاعت رکھتا ہو، وہ ایک سے زیادہ 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ شرط ہے کہ وہ سب کے درمیان انصاف کرے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکے گا تو صرف ایک پر ہی اکتفا کرے، پھر ان کا مہر ان کو خوشی اور وہ اگر اپنی خوشی سے اس کا کوئی حصہ معاف کر دیں تو اس میں کوئی جرم نہیں۔ بیوی اپنے خاوند کو پورا مہر بھی معاف کر سکتی ہے۔ مال و دولت بقایا زندگی کا ایک ذریعہ ہیں۔ جب تک یتیم بچے عقل بالغ نہ ہو جائیں اور اپنے مفاد کی حفاظت نہ کرنے لگیں تو ان کی دولت ان کے قبضہ میں نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اور نہ تو دو السفہاء بے عقلوں کو اموالکم مال اپنے اللہ تی جن کو جعل بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیاماً سہارا وارزقوہم اور کھانے کے لیے دو ان کو فیہا اس میں سے وکسوہم اور پہناؤ ان کو وقولو اور کہو لہم ان سے قولاً بات معروفہ معقول۔ یہ سب سے بڑی چیز جو ہے ان کے لیے یتیم کے لیے تحفہ ہے، اس کے جو بھی ولی ہیں یہ تحفہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی کرے۔ فرمایا اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت لو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔ وابتلوا اور آزماتے رہو الیتامیٰ یتیموں کو، یعنی داڑھی مونچھیں دیکھ کے نہیں ان کے حوالے کرنا، ان کی عقل کو بھی دیکھنا ہے، ججمنٹ کرنی ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغوا وہ پہنچیں النکاح نکاح کی عمر کو، فإن پس اگر انستم محسوس کرو تم منہم ان میں رشداً عقل کی پختگی سوجھ بوجھ، فادفعوا تو حوالے کر دو الیہم ان کے اموالہم مال ان کا، ولا اور نہ تأکلوہا کھاؤ اسے اسراف سے اڑا کر،
و بدارن اور جلد بازی سے، ان کے یکبرو بڑے ہو جائیں گے وہ، ومن اور جو کانا ہو غنین آسودہ حال، فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، کس سے؟ یتیم کے مال سے، ومن اور جو کانا ہو فقیرن بے مقدور، اللہ معاف کرے اگر یتیم کا مال کھانا پڑے تو بے مقدور لکھا ہے، غریب لکھا ہے اسے، فلیأکلوا پس وہ کھائے، بالمعروفی دستور کے، یعنی یہ نہیں کہ جتنا دل کرے، جہاں میری ضرورت ہو تو میں تو اب یتیم میرے ساتھ رہتا ہے تو میں اس کا مال اڑاؤں نہیں، یہ معروف کہا ہے۔ فَإِذَا پس جب دفعتم حوالے کرنے لگو، الیہم طرف ان کی، اموالہم مال ان کے، یہ بھی ایک بہت اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بات سمجھائی ہے، فاشہدوا تو گواہ کر لیا کرو، علیہم ان پر، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ حسیباً حساب لے، یعنی اب گواہ تو کر لیا، گواہ کو ساتھ ملا کے تو حساب کتاب لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھیان سے، اوپر میں بھی حساب لگا رہا ہوں۔ پھر فرمایا اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، ان کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے۔ جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو، اب یہ ایک اور جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے کہ کل کو یتیم کہے مجھے تو دیا ہی نہیں، تو گواہ کر لو۔ اب گواہ کرتے وقت جو تم ہیرا پھیری کر سکتے اللہ نے اس کو بھی ظاہر کر دیا، اور حقیقت گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ لِلرِّجَالِ مردوں کے لیے، نصیب حصہ، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑے، الوالدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار، وللنساء عورتوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑا ہو، الوالدانی والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے، مما جو کلا تھوڑا ہو، منہ اس میں سے، او یا کثرا زیادہ ہو، نصیباً حصہ، مفروضاً مقرر کیا ہوا۔ یہ ایک بات بڑی اہم اس کے اندر آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، وہ تھوڑا ہو یا بہت۔ پہلے جو ساری تقسیم کے جو بھی حساب کتاب ہے اس کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے پہلا حساب کتاب جو سمجھایا ہے، چھوڑا ہو وہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ ضروری ہے کہ اگر نہیں ہم اس میں دھیان کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، بلکہ بہت زیادہ سزا ہے اس کی، بہت عذاب ہے، کہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں بھائیوں کے پاس پھر کیا بچے گا، ہم کیا لیں، تو یہ دیکھیں ہم کو اللہ سے زیادہ عقل نہیں ہے۔ اللہ نے جو حصے بنائے ہیں نا، پہلا ہمارا ذہن سازی یہ ہو، جہاں سے حصہ لینا پڑے گا وہ میں لوں گی، اور جہاں دینا پڑے گا میں دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی مردوں کے لیے ان کو جہاں سے حصہ لینا ہو وہ لیں، اور جہاں دینا ہو وہ دیں۔ یہ کیا ہے چیز؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا اور جب حضر آ جائیں، القسمت تقسیم کے وقت، اولو ابھی کوئی سے نہیں بتائے جا رہے، ابھی وہ کوائف بتائے جا رہے ہیں کہ اگر تقسیم مال ہے تو پھر پہلے سب سے تمہارے ذہن کیا ہونے چاہیے، کہ پھر فرمایا القسمت تقسیم کے وقت، اولو القربہ رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور محتاج، فارزقوہم پس کچھ دے دیا کرو ان کو بھی، منہ اس میں سے، وقولوا اور کہو، لہم ان کے لیے، قولاً بات، معروفہ بھلی۔
فرمایا اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔ یعنی ہم تو خود ہی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں جن کے حصے ہوتے ہیں، یہ سارے اللہ نے ادھر بھی دھیان کروایا کہ ان کے دلوں میں آئے گی یہ ان کو وراثت ہوتی کیا چیز ہے، بغیر محنت کے جو مل جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَلْيَخْشَى اور چاہیے کہ ڈریں الذین وہ لوگ کہ لو اگر تارکو چھوڑ جائیں من خلفہم پیچھے اپنے ذریتاً بچے ضعافاً بے بس خوانو اور انہیں خوف ہو علیہم ان کی نسبت فلیتقوا بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے وَلْيَقُولُوا اور وہ کہیں قولاً بات سدیدہ پختہ ان الذین بے شک جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں اموال مال الیتامی یتیموں کا کیسے کھاتے ہیں ظلم سے انما بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کیا کھاتے ہیں پھر وہ اگر یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں یأکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم پیٹوں اپنے میں نارن آگ کیا بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ وَسَيَصْلَوْنَ اور عنقریب وہ ڈالے جائیں گے سعیرا دوزخ میں۔ ابھی کوئی نہیں بتایا کس کا کتنا حصہ مگر یہ اصول بتا دی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں۔ فرمایا اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔ یہ لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ حدیث پاک کا بھی یہی مفہوم ہے اور ادھر قرآن پاک کی آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور کہاں جائیں گے کہاں رہیں گے پھر وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے اور سورۃ نساء ہمارے گھروں کے نظام کے لیے ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔